حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جنت ماہ رمضان کے لیے شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہے. واہ واہ واہ، شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہے. کیا جملہ ہے حدیث پاک کا. حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہ کی کتاب ہے ماہ رمضان کے مسائل اور فضائل. واہ 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 واہ. جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے اے اللہ اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں میں سے کچھ بندے میرے اندر قیام کرنے والے مقرر فرما دیجئے جو عبادات کر کے میرے اندر داخل ہو سکیں. اسی طرح حور عین بھی عرض کرتی ہے کہ اے خدا ذوالجلال اس بابرکت مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے واسطے کچھ خاوند مقرر فرما دیجئے. چنانچہ جس شخص نے رمضان شریف کے مہینے میں اپنی نفس کی حفاظت کی یعنی گناہ نہیں کیا اور کوئی نشہ آور چیز نہیں پی اور نہ کسی مومن پر کوئی بہتان لگایا نہ کوئی گناہ کبیرہ کیا تو اللہ تعالی ہر رات میں اس بندے کی 100 حوروں سے شادی کر دیتے ہیں. اب تو آنکھیں کھولو بھائی، 100 حوروں سے شادی اب کھل گئی آنکھیں سب کی. اور اس کے لیے جنت میں ایک محل سونے، چاندی اور یاقوت اور زمرد کا تیار کر دیتے ہیں. اس محل کی لمبائی چوڑائی کا یہ عالم ہے کہ اگر ساری دنیا اکٹھی کر کے اس محل میں رکھ دی جائے تو ایسا معلوم ہو جیسے دنیا میں کوئی بکری کا باڑا. ایک صاحب کو جلدی سمجھ میں آئے گا بکری کا باڑا سن کر ذرا، یا بھینس کا باڑا، وہ خوب ہنس رہا ہے. یعنی جس طرح تمام دنیا کے مقابلے میں بکریوں کا باڑا چھوٹا سا معلوم ہوتا ہے، اسی طرح اگر ساری دنیا جنت کے اس محل میں رکھ دی جائے تو بکریوں کے باڑے کی طرح چھوٹی سی معلوم ہوگی. ارے کوئی سبحان اللہ تو کہو، سبحان اللہ کہنا چاہیے. ایسے موقع پر ہمارے بیان پر کہو نہ کہو، ساری دنیا ایک عمل کرنے والے روزے دار کو ایک محل جس کا یہ حال ہوگا کہ ساری دنیا اس محل میں رکھ دی جائے، بکریوں کا باڑا معلوم ہو تو جنت کیسی ہوگی اور یہ محل کیسا ہوگا. کاش کے دل میں سبحان اللہ. پھر تو میں کیا کہوں، سبحان اللہ بھی کیسا ہونا چاہیے. اللہ کتنا خوش ہوں گے کہ میری جنت کی تعریف سن کر میرے بندے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، یہاں چپ چاپ منہ بند کر کے بیٹھے ہیں. اور جس شخص نے اس مبارک مہینے میں کوئی نشے والی چیز پی یا کسی مومن پر کوئی بہتان لگایا یا گناہ کبیرہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے نیک اعمال ختم کر دیں گے. لہذا رمضان شریف کے مہینے میں بے احتیاطی سے بچو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس میں حدود سے آگے نہ بڑھو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے مقرر کیے ہیں جن میں تم طرح طرح کی نعمتیں استعمال کرتے ہو اور لذتیں حاصل کرتے ہو. رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرانے کے لیے خاص فرما لیا ہے. لہذا رمضان کے مہینے میں بے احتیاطی سے گریز کرو اور جان و دل سے اطاعت کرو. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور پتہ نہیں کیا بھرا ہوا ہے. اب جب یہ پڑھے جا چکے ہوں گے جب تک تو شب قدر آ جائے گی، اس لیے کتاب خرید لیں رمضان شریف کے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لے لیں اور یہ کتاب حضرت مفتی سکھروی صاحب کی لے لیں، حضرت کی ہم سے مفت میں لے لیں. اور کیا چاہیے؟ ماشاء اللہ، وہی جو کہا تھا. ذرا اشعار کا ایک لفظ غور کرنا، اگر تشریح ہوگی تو بہت سے لوگ نوکری پر کیسے جائیں گے بیچارے، اور ظاہری بات ہے اٹھ کر جائیں گے تو دل تڑپ جائے گا ان کا. شب برات میں مغفرت کیسی، لیکن ناحق قتل کرنا، ماں باپ کا نافرمان، ٹخنا چھپانے والا مسلمان مرد، کینہ، رشوت، لکیریں دیکھنے والا، ہاتھ کی غیب کی خبریں بتانے والا. بتاؤ آپ جی، غور سے سننا. بہت پتہ نہیں کتنے برسوں کے بعد سننے کو ملا، کل پرسوں. شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ رومی منیر، تبریز دورہ. کیا ہو گیا تجھے؟ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار فیضان شیخ حضرت والا نے تحریر فرمایا ہے. کل بھی دعا کرائی تھی، ابھی بھی ہمارے دوست موجود ہیں، ان کی والدہ کا کل انتقال ہوا.
یہیں مغرب کے بعد جنازہ ہوا. دعا کریں اللہ ان کی والدہ کی مغفرت بے حساب فرمائے, قبر کو نور سے بھر دے, جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے, سب گھر والوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے, ہمیں سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. چاہے ایک بار ہو سورہ اخلاص پڑھ کر ثواب اصال ثواب کر لینا چاہیے. اور جو کل بیان ہوا تھا پرسوں رات کو سوئم 40واں 21واں برسی, اس کو چھوڑ دیں. اس میں اگر 1 لاکھ قرآن پاک پڑھے جائیں نا, لیکن اللہ ناراض ہوں گے اس سے, کیونکہ سنت شریعت کا طریقہ نہیں. یہی سندھ بلوچ سوسائٹی میں مجھے پتا چلا, کل میرے دوست کے جوان بیٹے کا انتقال ہوا, کئی برس پہلے کی بات ہے. ارے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, عشاء کے بعد گئے ان سے ملنے کے لیے. سندھ بلوچ میں ہی گھر ہے ان کے والد کا. کیا بیچارے کی حالت تھی, صبر کا مضمون بتایا ان کو, آنکھوں سے آنسو بھی خشک ہو گئے تھے روتے روتے ایک دن کے اندر ہی. پھر ہم باہر نکل آئے, پھر میں دوبارہ اندر آیا, میں نے کہا ایک بات رہ گئی تھی وہ کر لوں. کہا ہاں کہیں. میں نے کہا دیکھیں یہ سوئم یہ 40واں پورا بیان ہو چکا, مزید گناہ ہے, یہ دوزخ کا راستہ ہے, رسم ہے یہ. اس کا 10% اپنے جانے والوں کے لیے صدقہ جاریہ کر دو, جہاں آپ کا دل چاہے مدرسے میں مسجد میں وہاں دے دو, کتابوں کی اشاعت میں دے دو, سنتوں کی کتاب میں دے دو, تو آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا جانے والے کا. اور یہ سوئم کرنا, اللہ کو ناراض کرنا, فیشن شو, بیوٹی پارلر, نمازوں کی فکر نہیں, بے پردگی اور مالدار کھانا کھا رہے ہیں, اللہ بچائے پروردگار. تو کہا کہ کل تو ہمارے یہاں سوئم ہے. میں نے کہا دین میں زبردستی گئے نہیں, آپ کو تو بتا دیا آپ کی مرضی ہے. کہ 1 منٹ بیٹھیں. گھر گئے, واپس آئے, کہا میری بیوی پوچھ رہی ہے ہمیں کیا ملے گا. میں نے کہا آپ کو سنت زندہ کرنے کا ثواب ملے گا. اور جتنے برادری والے ہیں ان کو عقل آئے گی یہ بات کہ یہ شریعت سے ثابت ہی نہیں ہے. بابا دادا وہ پورا بیان سن لیں, جس کو سننا ہو آ کر لے لیں بیان وہاں سے, دوستوں سے, گھر والوں کو سنائیں. کہا ہم تو اعلان کر چکے سب برادری میں, اور آرڈر بھی دے چکے, اور وہ کینسل نہیں کرتے آرڈر, پیسے بھی ہم نے دے دیے. میں نے کہا وہ آپ جو کھانا ہے وہ کسی مدرسے وغیرہ میں بھجوا دیں. اور رشتہ داروں کو موبائل ہے سب کے پاس, سب کو فون کر دیں کہ ہم سے غلطی ہوئی, ہم اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ گئے تھے, اور ہم نے بابا دادا پردادا برادری کا طریقہ اپنایا, باقی آپ کی مرضی ہے. تیسرے دن آ کر انہوں نے مسجد میں ہی نماز پڑھتے ہیں ابھی بھی, کہ الحمدللہ میں نے سب کو فون کر کے منع کر دیا. کچھ لوگ ناراض ہوئے, کچھ لوگوں نے بہت سخت جملے کہے, تو میں نے برداشت کر لیا اللہ کے لیے. پورے خاندان سے ہمیشہ کے لیے رسم نکل گئی. آپ آؤ دن میں ہم سے پوچھو. آج کل تو الحمدللہ 5 مفتی صاحبان ہیں, 5. ہمارے یہاں تو قبر پر اعلان کر دیا جاتا ہے کہ کوئی سوئم نہیں ہوگا, کوئی 10واں 40واں 21واں نہیں ہوگا. وہاں سے تو میت کے گھر سے ہی سارے ٹوٹ پڑتے ہیں, میت کے گھر آ جاتے ہیں, کھانے چل رہے ہیں. آپ جانے والے کے لیے پڑھو گے کیا؟ کھانے چلا رہے ہو, وارثوں کا پہلے وارثوں کا مال تو تقسیم کرو. وارثوں کے مال سے چولہے چل رہے ہیں, اور رشتہ دار آ رہے ہیں جا رہے ہیں. ایک تو تعزیت کے لیے آنا ہی نہیں ہے دوسری دفعہ اس شہر والوں کو. دوسرا اگر کوئی خون کا رشتہ ہے اور آنا چاہتا ہے, کھانا کھا کر آ جائیں, تھوڑی دیر بیٹھا ان کے پاس, دعا سلام کی, خیریت معلوم کی, تعزیت دوبارہ نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے, کوئی منع نہیں ہے. سگا بھائی ہے, سگی بہن ہے, کھانا وہاں بھی نہ کھائے, ان کو چھوڑو, وہ کچھ قرآن پاک پڑھ کے اصال ثواب کریں. مدرسوں سے لڑکے لینا, اعلان کرنا, سو قرآن پاک ذرا ہمارے قاری صاحب بھی آ جائیں گے, ذرا سب کا قرآن پاک تو چیک کریں کہ گناہ ہو رہا ہے یا ثواب ہو رہا ہے. اور نماز نہیں پڑھیں گے جماعت کی, کھانا ضروری ہے. پورا بیان ہو چکا اس پر الحمدللہ اللہ کے کرم سے. وہاں پر 1-2 لوگ گاؤں کے بیٹھے تھے, بلکہ کئی, انہوں نے آگے دعائیں دی کہ آپریشن ہو گیا. ایک بہت بڑے مولانا نے لاہور سے میسج کیا کہ شہر پر ہاتھ رکھ دیا آج کے بیان نے. اعلان بھی ہو چکا ہے, منع کر دو, کام سے بیوقوفی ہوئی. مجھ سے کتاب لے لو حضرت مفتی سکھروی صاحب کی, ہم تقسیم تو نہیں کرتے لیکن رکھی ہوئی ہیں 20-25 کتابیں, اس میں سے ایک دے دیتے ہیں کہ انتقال کے بعد کے گناہوں کی لائن ہے, کون سی گناہ ہوتے ہیں. اب کل مغرب کے بعد جنازہ آیا, بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کلمے والی چادر نہیں, کوئی آیت الکرسی والی چادر نہیں, کوئی سورہ فاتحہ کی چادر نہیں. کیا بیوقوفی کی بات ہے. قرآن پاک لکھ کر پیروں کی طرف لٹک رہا ہے, اور ایسا کپڑا اس پر تھا, میں نے کہا دوستوں کو بتاؤں گا ہم بھی بنوا لیں. اور عورت کا جنازہ اور جسم نظر آئے, ایسا بہترین کور کیا ہوا تھا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ سراہنا کہاں ہے. الحمدللہ یہ ہوتا ہے اصل.
اور کسی نے جنازہ اٹھاتے ہوئے نعرہ نہیں مارا، ایک کلمہ شہادت، کہاں سے سیکھ لیا بھائی؟ جس کو جو پڑھنا ہے پڑھے، نہ پڑھنا ہے نہ پڑھے۔ تو سوئم میں اپنے دوست بیٹھے ہیں، ان سے کہہ رہا ہوں کہ پوچھ لو، ڈرو مت کسی سے۔ یہ سوئم جانے والا وصیت کرتا نہیں ہے، اب وہ جانے والے کی پکڑ ہوگی کہ تو زیادہ تھا یا میرے نبی کا اور میرا طریقہ زیادہ تھا۔ اے اللہ، آپ کا طریقہ زیادہ تھا تو آپ نے وصیت کیوں نہیں کہ آپ کے جانے کے بعد تو یہ ہوا ہے وہاں، اب جانے والے کو پکڑا دیتے ہیں بیوقوف بیچارے۔ اس لیے ہرگز کوئی ضرورت نہیں، آرڈر کینسل ہو جائے، بھلے 2000 لے لے وہ آرڈر کا، اور اگر نہیں سب پیسے دے چکے، جہاں آپ کا دل چاہے مدرسے میں وہاں بھجوا دو، یہ بھکاریوں کو بھی دینے کی ضرورت نہیں۔ چلیں۔